ایک بزرگ حج کے لیے گئے تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میں مسجد میں قیام کروں گا اور رات کو قیام مسجد میں کروں گا اور دن کو جو ہے سفر کروں گا۔ اب یہ ہوا کہ رات کو وہ بزرگ مسجد میں قیام کرنے لگے تو اچانک مسجد کے اندر کوئی رو رہا تھا۔ اس وقت پوری امت کی توجہ تعویذ کی طرف، وظیفوں کی طرف، بزرگوں کی دعاؤں کی طرف۔ نہ میں تعویذ کا مخالف، نہ وظیفوں کا مخالف، نہ بزرگوں کی دعاؤں کا مخالف، لیکن ایک بات کہتا ہوں، اور اگر جملہ برا لگتا ہے لیکن میں اس اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں، اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت ملا کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئی ویڈیو لے کر کے، ایک نیا ٹاپک لے کر کے۔ روزی میں برکت کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ بتایا گیا ہے آپ کو اس ویڈیو میں، اور ویڈیو بہت ہی اچھی اور ایمان افروز ہونے والی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ بزرگ دھیان سے سننا، ایک بزرگ حج کے لیے گئے تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میں مسجد میں قیام کروں گا اور رات کو قیام مسجد میں کروں گا اور دن کو جو ہے سفر کروں گا۔ اب یہ ہوا کہ رات کو وہ بزرگ مسجد میں قیام کرنے لگے تو اچانک مسجد کے اندر کوئی رو رہا تھا۔ کسی کے رونے، وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، کسی کے رونے کی آواز جیسے بچہ زور زور سے روتا ہے، کوئی رونے والا انسان روتا ہے، ایسی آواز آ رہی تھی، اور ایک آواز اس میں اور بلند ہو رہی تھی، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو ویران کر دے، اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ بزرگ محسوس کر رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مسجد کے اندر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی، کچرا پڑا ہوا تھا، کوئی انتظام صاف صفائی کا نہیں تھا، یعنی پتہ چلتا تھا کہ کوئی اس میں آتا نہیں ہے۔ جب پتہ چلا نا کہ ایک بزرگ حج کو جا رہے ہیں، اللہ کے ولی، اور وہ ہماری مسجد میں رکے ہیں، تو پھر لوگ آئے اور آنے کے بعد اپنے مسائل بتانے لگے، بابا ہمارے پاس روزی نہیں ہے، پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ اس وقت پوری امت کی توجہ تعویذ کی طرف، وظیفوں کی طرف، بزرگوں کی دعاؤں کی طرف۔ نہ میں تعویذ کا مخالف، نہ وظیفوں کا مخالف، نہ بزرگوں کی دعاؤں کا مخالف، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ایمان لگتی بات کہوں گا، آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک، بری لگے تو مجھے معاف کرنا، نہیں معاف کر سکتے جو بدلہ لینا چاہو میں اجازت دیتا ہوں، لے لینا۔ ایک بات یاد رکھنا، جس گھر کی برکت اللہ اٹھا لے، جس گھر کی برکت اللہ اٹھا لے، دنیا میں کوئی تعویذ ایسا لکھا نہیں گیا آج تک کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو تعویذ واپس لا سکے۔ اور اگر اللہ جملہ برا اکبر۔ لگتا ہے لیکن میں اس اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہا ہوں، اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت ملا کبھی واپس نہیں لا سکتا۔ اتنا یاد رکھنا، ایک بات اچھی طرح سمجھنا، کتنا بھی بڑا ولی آپ کے لیے دعا کر دے، اگر آپ بے نمازی ہیں اور اللہ نے برکت اٹھائی ہے، ولی کی دعا کی برکت بھی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ میرے آقا نے خود فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا سے اللہ اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو کہوں ان علماء کی، اللہ والوں کی موجودگی میں، کہ اگر مسلمان نماز پڑھ لے تو ہمیں کسی کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے اتنی دعا کر چکے کہ اس دعا کی برکتیں ہمیں ملنا شروع ہو جائے، ہمارا کام ہی بن گیا۔ صحیح لیکن بات وہ ہے، دعا کی بالکل۔ برکتیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ دعا کی وہ برکتیں رکی ہوئی کیوں ہیں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے نیکوں کی دعا کی برکتیں اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اٹھا کر کے آپ کتابیں حدیث کی پڑھ اللہ لیں۔ اللہ اللہ۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ رسول اللہ کی دعاؤں کی برکتیں امت کو نہیں مل سکتی، لیکن جس نے دعائیں کی اس نے خود فرمایا نماز چھوڑ دو گے تو اللہ والوں کی دعاؤں کی برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ لوگ آئے وہاں، آنے کے بعد کہا حضرت پریشان ہے، یہ وہ ہے، لیکن وہ حضرت سچے حضرت تھے، وہ صحیح آدمی تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے مسئلے کا حل نماز میں، نماز پڑھو، مسجد آباد کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہوں۔ سب کے مسئلے الگ الگ تھے، کسی کی بیٹی کا رشتہ، کسی کا یہ، آپ کے بھی ہوں گے، میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، میاں بیوی میں نہیں جمتی، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، بہت سے سب کے گھر گھر کی کہانی ہے، یہ سب کے مسئلے کا حل ہے نماز۔ بے شک بے شک۔ نماز سب مسئلے کا حل۔ آپ کہیں گے یہ پاگل تو نہیں ہوا یہ مولوی کہ یہ کہتا ہے سب مسئلے کا حل نماز ہے؟ میں ایک آسان بات حدیث کی روشنی میں تمہیں بتاؤں، بلکہ قرآن کی روشنی میں، آیت نہیں پڑھوں گا کیونکہ آیت سجدہ ہے،
मुकम्मल तर्जुमा भी नहीं करूंगा, एहतियातन उसकी तर्जुमानी करता हूं। अल्लाह कुरान में कहता है सजदा करो और अल्लाह का कुर्ब पालो, अल्लाह के करीबी हो जाओ। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सजदा करो और अल्लाह के करीबी बन जाओ। यानी जब बंदा सजदा करता है, हदीस पाक है, जब बंदा सजदा करता है, अब यहाँ आलिम और जाहिल में कोई तमीज नहीं बताई गई, यहाँ नेक और गुनहगार में कोई फर्क नहीं बताया गया। अल्लाह अकबर, क्या फरमान जारी हो रहा है, क्या फरमान जारी हो रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम सजदे में जाते हो तो अल्लाह की और तुम्हारे दरमियान जितने पर्दे हैं वो सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब हो जाते हो। अब मुझे बताओ, जिस सजदे से खुदा मिल जाता है उस सजदे से दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सही कहा सैयद साहब ने। वाकई में वीडियो बहुत अच्छी थी और ईमान अफरोज़ वीडियो थी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों बेशक वजीफ़े काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से आइए मिल कर के दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाजी बना दे और सजदों की तड़प हमारी पेशानियों में अता फ़रमाए। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मुसलमानों भाइयों में और बहनों में सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर करें। अपने भाई को भी ज़रूर सपोर्ट करें। आपका प्यार जिस तरीके से हमारी वीडियो पर बना हुआ है, इसी तरीके से आगे भी बनाए रखें और अपने भाई को सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें, इन्फॉर्मेटिव और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ और वाक़यात और बयानात लाते रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दे अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।